السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ کو بھی رات کو خوفناک خواب آتے ہیں؟ کبھی آپ رات کو جب اٹھتے ہیں، سردیوں کے موسم میں آپ کو پسینہ آیا ہوتا ہے، یا پھر اے سی والے کمرے میں جب آپ سوتے ہیں تو جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے ہیں، یا پھر رات کو جب سونے لگتے ہیں تو کافی دیر لیٹے رہتے ہیں، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، پھر جا کے آپ کو نیند آتی ہے، یا رات کو جب آپ لوگ سوئے ہوتے ہیں تو اچانک سے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ان تمام باتوں کا حل آج کے لیکچر میں آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2311 میں موجود ہے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، جس کو شوق ہو یہاں سے پڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ جو اکٹھی ہوئی تھی اس کی حفاظت کے لیے مجھے مامور کیا۔ رات کو جب میں اس کی حفاظت کر رہا تھا تو ایک آدمی آیا اور چپکے سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے منت سماجت کی، وہ رونے لگ گیا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بڑی تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہوں، تو ان کو اس پر رحم آ گیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اپنے اس چور کا حال سناؤ جو رات کو تمہارے پاس آیا تھا۔ سارا ماجرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اس رات دوبارہ پھر آئے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوا، رات پھر آیا، چپکے سے غلہ بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں، میں بہت تنگ دست ہوں، میں بہت ضرورت مند ہوں، مجھے چھوڑ دو، آئندہ سے میں تمہیں کبھی نظر نہیں آؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اپنے اس چور کا حال سناؤ جو رات کو تمہارے پاس آیا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ پھر آیا تھا، پھر اس نے منت سماجت کی تو اس نے کہا کہ اب آئندہ میں نظر نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب وہ پھر آئے گا۔ جب تیسری رات بھی وہ آیا، چپکے سے غلہ بھرنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ اس چور نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو کہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں فائدہ دے گا۔ وہ یہ ہے کہ رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے تم نے پڑھ لینا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو تمہارے لیے ایک محافظ فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو کہ تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ 3 دن جو چور تھا تمہارے پاس آتا رہا وہ کون تھا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ شیطان تھا جو رات تمہارے پاس آیا، تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ جو شخص بھی رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا تو ایک محافظ فرشتہ، باڈی گارڈ انسان کے لیے مقرر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تمام چیزوں سے، تمام قسم کے شیاطین سے، تمام قسم کے جنات سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جب بندہ ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے تو نہ رات کو اس کو خوفناک خواب آتے ہیں، نہ وہ اچانک بیدار ہوتا ہے، نہ وہ رات کو سویا ہوا پسینے میں شرابور ہوتا ہے، نہ وہ کروٹیں بدلتا ہے، بلکہ جیسے ہی لیٹتا ہے فوراً سے اس کو نیند آ جاتی ہے۔ آیت الکرسی کی دوسری فضیلت جو کہ سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے، ایک سنن نسائی کی چھوٹی کتاب ہے جو کہ 3 جلدوں پر عام طور پر مارکیٹ میں ترجمے کے ساتھ دستیاب ہوتی ہے، لیکن ایک بڑی کتاب ہے جس میں بہت زیادہ حدیث کا مجموعہ موجود ہے۔ سنن کبریٰ للنسائی حدیث نمبر 9928 میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان فرق صرف موت کا رہ جاتا ہے، یعنی جیسے ہی انسان دنیا سے گزرے گا، جیسے ہی انسان مرے گا، فوراً سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بہت ہی آسان طریقہ جنت میں داخل ہونے کا ہے ہمارے لیے، لیکن ضروری ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جنات اور شیاطین سے محفوظ رکھے اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والے اعمال کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔